من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ما أصاب नहीं पहुँचती में मुसीबत कोई मुसीबत फिल अर्द ज़मीन वला फी अनफुसिकुम और न तुम्हारी जानों इल्ला फी किताब मगर किताब मिन क़ब्ल इससे पहले अन नब्रअहा कि हम आपको पैदा करें लिखी जा चुकी। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान। ताकि न हो तासो गम खाने वाला अला मा फातकुम जो कुछ तुमसे वला तफरहु और न इतराओ न तकब्बर करो बिमा उस चीज के आताकुम अल्लाह ने तुम्हें अल्लाहु ला युहिब्बु अल्लाह नहीं दोस्त रखता नहीं पसंद कुल्ल मुख्तार हर तकब्बुर करने वाले फखूर फख्र करने वाले الذين يبخلون वो लोग जो बखीली करते हैं वयअमुरून अन्नास और हुक्म देते हैं लोगों को बिलबुख्ल बखीली
ومن يتولى اور جو پھر گیا فإن اللہ هو الغنی بے شک اللہ تبارک و تعالی الحمید قابل تعریف۔ کل کے سبق میں آپ حضرات سے پڑھا کہ واللہ ذو الفضل العظیم کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل اتنے بڑے فضل والے ہیں کہ ایک نیکی پر 10 عطا، اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں چلا، جہاد کے راستے میں چلا، اللہ کے راستے میں چلا جائے تو ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا عطا۔ اور یہی بات ہے کہ اہل جنت کو جنت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ملے گی، اعمال کرنے والے۔ آگے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبہ، کہ کوئی انسان کو کوئی مصیبت زمین میں یا اس کی جات نہیں پہنچی الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے بارے میں لکھ، زمین و آسمان کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ جو کچھ اس کے ساتھ پیش ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے مقدرات ہے اس کو لکھ دیا، مصیبت آ رہی ہے یا کوئی زمین میں آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جان کو جانتا ہے مصیبت آ رہی ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے کہنے پہ۔ اور یہ عبادیات والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، فرمایا اچھی تقدیر بری تقدیر پر یہ ایمان رکھنا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، یہ عبادیات کا فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی بہت آسان۔ اب یہ کیوں لکھا گیا؟ فرمایا یہ اس لیے لکھا گیا کہ انسان کا دو ہی چیزیں کبھی راحت ہوتی ہے کبھی مشکل ہوتی ہے۔ تو قرآن تعلیمات اور احادیث کی تعلیمات میں دو ہی چیز، اگر راحت مل جائے تو پھر شکر ادا کرنا، اس لیے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو تمہاری نعمت کو ادا کرنا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب کس کو۔ تو راحت ملنے پر، نعمت کے ملنے پر، آسانی اور سہولت کے ملنے پر انسان کو شکر، اور اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ اللہ ہی کا عطیہ ہے، کسی کا عطیہ نہیں ہے، اللہ کا دیا۔ اور جو مصائب و مشکلات میں انسان شکار ہو جائے تو پھر اس پر جو ہے صبر ہے، پھر اس کو زیادہ جو ہے غمناک نہیں کرنا چاہیے، صبر کر، کیونکہ یہ اس کے ہاتھ، اس کے بس میں تو ہے نہیں۔ جو چیز انسان کے بس میں نہ ہو اب اس پر جو ہے اس کو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، غمناک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ فرمایا لِكَيْ لَا تَحْسَنُوا، تاکہ تم نہ کہو تم عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے سے چلا گیا اس پہ تم اب نہ کہو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اتراؤ نہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کا دیا ہے۔ اب ایک آدمی ہے صحت مند ہے تو یہ صحت دینے والی ذات کو سیادہ ہے، اب وہ اپنی صحت پر اترا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے مار رہا ہے یا اپنی جو ہے غلط کام کی طرف وہ چاہ رہا ہے، تو یہ اترا رہا ہے، یہ تکبر۔ اس طرح باقی جتنی بھی اللہ کی طرف سے اپنے انسان کو دیکھی ہوئی ہے اس پر اس کو اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بڑائی جو ہے یہ انسان کے شفانی ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ لا يحب كل مختار فخور، اللہ نہیں دوست رکھتا، اللہ نہیں پسند جو تکبر کرنے اور فخر کرنے، کیونکہ یہ تکبر ایسا ہے کہ انسان کو
او نیچے لے جا شیطان نے تکبر کیا وہ ہلاک ہو اجلی برباد تکبر عزازی رضا خارق یہ تکبر شیطان کو ذلیل کر وزیردار لعنت گرفتار کر لعنت کے کہسار اس لیے انسان کو چاہیے ہے کہ وہ تکبر نہیں کر فخر نہیں کر بس سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے دنیا کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے مال و دولت کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے کار کوٹھی کے اعتبار سے اس سب کچھ اللہ کا عطیہ ہے اللہ چاہے تو ایک منٹ میں لے کون اس کو روک فرمانا یحب کل مختال اللہ نہیں پسند فخور فخر کر انسان مختلف بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یبخلون کہ وہ بخل کر رہے وہ بخل کیا ہے مال پہ زکات بھی ادا کر یعنی اللہ کا فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا اور بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے فرض جو ادا کرتے ہیں اور صدقات و خیرات جو ہے وہ دیتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخیلوں کی کئی قسم کی اور ان میں سے ایک بخیل وہ ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہیں اور بعض بخیل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر تو خرچ کر نہیں رہے اگر کوئی ان کی ذات پر بھی خرچ کر رہا ہو تو اس کو بھی وہ محسوس کر رہے تو بخیلی نہیں کرنی چاہیے اللہ نے وسعت دی ہے تو اس وسعت کے مطابق ہے جہاں انسان اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے صدقہ خیرات جو ہے وہ مستحق خرچ کرے کیونکہ یہ بخل جو ہے یہ انسان کو یہ بھی ذلت اور رسوائی کے رستے میں لے گا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہوئے جو ہے اس لیے فرمایا الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ اور لوگوں کو بھی بخیلی کا ایسا نہیں حالانکہ دیا ہوا کسی آدمی اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے راستے میں باقی اللہ کو تو اس مال کی ضرورت ہے یہ تو اللہ ہے انسان کی راحت کو انسان کی جات کو حل کرنے کے لیے جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لا دماء ولکن ینال التقوی بالتقوی یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اور اس کا خون جو ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے یہ تو تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے میرے دیے ہوئے مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے فرمایا فَمَن يَتَوَلَّ وَمَن يَتَوَلَّ اور جو پھر جاتا ہے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے قابل تعریف اللہ کو کسی کے مال کی فرمات کی جان انسان ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے نیکی کا کام کر رہا ہے تو اپنے نفع کے لیے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے اور اگر خدا نخواستہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا عذاب اسی کی ذات کو ہوگا اللہ کو بے پرواہ ہے اللہ کے کسی کے نیک بننے سے اللہ کو اللہ کی بڑائی میں کوئی عظمت کوئی جو ہے بڑھوتری نہیں آتی اور کسی کے برا کرنے سے بھی اللہ کی شان میں کوئی شان نہیں اس لیے کہ اللہ جو ہے غنی بے پرواہ ہے حمید قابل تعریف ہر چیز اللہ کی تصدیق الحمد لله صلاة وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على السيد ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك ربنا مسلما اللهم اشف مرضانا واشف انت شافي لا شفاء الا شفاء
اللهم إنا ونعوذ بك من الجبن وقهر الرجال اللهم لا تسلط على النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين برحمتك